نئے عہد نامے میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں اور 33ویں آیت کو خدا کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ میں حوالہ پھر سے بتا دیتا ہوں، لوکا اس کا پہلا باب اور 32ویں اور 33ویں آیت میں جو لکھا ہے، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جب جبرائیل فرشتہ کنواری مقدسہ مریم جو ناصرت کی رہنے والی تھی، جب ان کے پاس آیا اور ان کو ایک جو ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کسی بھی شخص کے لیے ایک حیران کن خوشخبری اور ایک عجیب جو ان کی توقع میں نہیں تھا، وہ خبر ان کو دی، اور وہ خبر یہ تھی، چونکہ مقدسہ مریم اس وقت کنواری تھی اور فرشتے نے اسے یہ پیغام دیا کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا، اور جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع۔ اس کا نام کیا رکھنا؟ جب جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو یہ بتایا کہ جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کا نام یہ ہوگا، تم یہ اس کا نام رکھنا، تو پھر اس کے بعد فرشتہ مقدسہ مریم کو یسوع مسیح کی کوالٹیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے اندر خصوصیات کیا ہیں، اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں۔ اور چونکہ ہم 2021 کا کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا یسوع مسیح پیدا ہوا، تو ضرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں اور جانیں۔ اور جو فرشتے نے مقدسہ مریم کو بتایا تھا، اگر ہم اسی ہی پر غور کریں تو ہم یسوع مسیح کے بارے میں اور زیادہ جان سکتے ہیں۔ اور 3 خاص باتیں جو فرشتے نے مقدسہ مریم کو بتائی تھیں، ہم ان پر غور کریں گے، جن میں پہلی بات یہ ہے، وہ بزرگ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بزرگ ہوگا۔ یسوع مسیح کے بارے میں فرشتہ مقدسہ مریم کو یہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا۔ اگر ہم انگریزی زبان میں جو بائبل ہے اس کو دیکھیں، جس سے ترجمہ ہو کر ہمارے پاس اردو زبان میں آیا، تو وہاں لفظ ہے گریٹ، ہی ول بی گریٹ۔ اب جب ہم لفظ گریٹ پر غور کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بڑے اچھے عہدے پر جو افسر تعینات ہے، وہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی چائے پی لیتا ہے، وہ سب کے ساتھ ملتا ہے، سب کے ساتھ ہاتھ بھی ملتا ہے، اس کو سب کے نام بھی پتہ ہے۔ اس کی گریٹنس چیک کریں، دیکھیں وہ کتنا گریٹ آفیسر ہے، اتنی اس کی اچھی پوسٹ ہے، اتنے اچھے رینک پر ہے، لیکن یہ جو نیچے جو جن کا چھوٹا رینک ہے، یا جو جن کا ایک طرح سے آفس میں اتنا اچھا ان کی پوسٹ نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ بھی اسی پلیٹ میں کھا لیتا ہے، ان کے ساتھ چائے بھی پی لیتا ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص کی کیا ہے؟ گریٹنس ہے، وہ بڑا گریٹ بندہ ہے جی۔ میں آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا گریٹ کہ محصول لینے والوں کے ساتھ وہ کھاتا پیتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، محصول لینا، یہ تو ایک جاب ہے۔ محصول مراد ٹیکس کلیکٹرز۔ اب چونکہ اس وقت میں رومی حکومت کا قبضہ تھا، تو چند ایک یہودی اس جاب پر لگ جاتے تھے کہ اپنے لوگوں سے ٹیکس لے کر تو دوسرے ملک یعنی روم کو دیتے تھے۔ اس وجہ سے یہودی لوگ جو تھے وہ ٹیکس لینے والوں سے بے حد نفرت کرتے تھے۔
وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ایسے پسو ہیں جو قوم کا خون چوستے ہیں، اور ہماری دولت، ہمارا پیسہ، وہ خدا نے جو ہمیں پیسے کی برکت دیا، یہ ہماری برکت کو لے کر رومیوں کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کیا جن کے ساتھ کوئی بھی بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ محبت کی جن سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا تھا، جو زمانے کے رد کیے ہوئے ٹھکرائے ہوئے لوگ، جن کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یسوع مسیح نے ان سے پیار کیا۔ یسوع مسیح کی حیات اقدس میں جو ان پر الزام لگتے رہے، ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ کھاؤ ہے، یہ شرابیوں اور محصول لینے والوں اور کسبیوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یہ یسوع مسیح پر الزام لگایا گیا، اور یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ تندرستوں کو ڈاکٹر کی طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی طبیب کی ضرورت کن کو ہے؟ جو بیمار ہیں۔ اور خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ میں راست بازوں کو بلانے کے لیے نہیں آیا، میں تو گناہ گاروں سے پیار کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ ہے اس کی گریٹنس کہ وہ صرف ان سے پیار نہیں کرتا جو اس سے پیار کرتے ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی پیار کرتا ہے جو اس سے پیار نہیں کرتے، اور وہ کام کرتے ہیں جو اسے ناپسند ہیں۔ ہے نا، ہم انسان ہیں، ہمیں وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو ہماری نیچر، ہماری طبیعت کے مطابق ہیں۔ جو لوگ ہماری طبیعت کے نہیں ہیں، ہماری نیچر کے نہیں ہیں، وہ ہمیں ناپسند ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بھی ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیچر فرق ہے، ان کی عادتیں فرق ہیں، ان کا طور طریقہ فرق ہے، ان کی پسند ناپسند ہماری پسند ناپسند سے مختلف ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان سب سے پیار کیا جن سے لوگ نفرت کرتے تھے، اور محبت سے انہیں اپنا بنا لیا۔ کوئی ایک شخص جو کسی بڑے عہدے پر تعینات ہے، ہم اس کی گریٹنس تو دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے مسیح کی اس گریٹنس پر غور کیا کہ وہ کس رینک پر تھا، وہ کس پوسٹ پر تھا، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ کیا تھا؟ وہ تو خدا کے برابر تھا، وہ تو خدا کی ذات کا نقش۔ آسمان پر فرشتے اس کی عبادت کرتے تھے، آسمان پر وہ جاہ و جلال کا مالک تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ گریٹنس کہ وہ نیچے آ گیا زمین پر، عرش کو چھوڑا، فرش پر آ گیا، فرش والوں سے پیار کیا اور ان کو پھر سے عرش پر پہنچا دیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے ہمبلنس کسی کی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ڈاؤن کیا اور جو نیچے والے ہیں ان سے اس نے پیار کیا، یہ ہم اس کو گریٹنس سمجھتے ہیں، اور یہ ہے واقعی سچی بات ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان کی گریٹنس چیک کرنی ہے تو اس سے نہیں ہوگی کہ وہ اپنے سے بڑے مرتبے والوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، وہ تو جی ساری کرے گا، ہے نا۔ کوئی بھی شخص ہے، اسے جب بڑے مرتبے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہو تو کیا کرے گا؟ وہ جی ساری کرے گا، ادب اور تمیز سے ہی بات کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کا رینک بڑا ہے، اس کی پوسٹ بڑی ہے۔ گریٹنس تو تب نظر آئے گی کہ آپ جو آپ سے نیچے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، آپ ریڑھی والے کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، آپ پھیری والے کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، آپ رکشے والے کے ساتھ۔ جو عام شخص ہے، آپ کی گریٹنس تب پتہ چلے گی کہ آپ غریب شخص کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے انسان سے محبت کی ہے اور ان کے ساتھ پیار دکھایا ہے۔ ایک دوسرا لفظ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا گریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ ہے جو بڑے عظیم کام کرتا ہے، اس کے لیے بزرگ لفظ، جو بڑے زبردست کام کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں وہ بہت گریٹ ہے۔ اور یسوع مسیح ایک ایسا گریٹ جرنیل ہے
جس کی فوج میں ٹوٹل 12 لوگ تھے جو پکے ریگولر، باقی تو کچے ملازم تھے نا، یہ 12 پکے تھے جن کو رسول کا لقب دیا گیا۔ ٹوٹل یہ فوج ہے، چند اور شاگرد ہے، چند خواتین ہیں، پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ ایسا جرنیل جس کی فوج میں چند لوگ ہیں اور محبت کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کر لیا، کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ کرسچن لوگوں کی ہے۔ یہ یسوع مسیح کی گریٹنس ہے نا۔ کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی بندے نہیں مارے، کوئی ٹینک نہیں چلائے، ساری دنیا فتح کر لی۔ دنیا کی ہر قوم، قبیلے، امت، اہل زبان، آپ کو مسیح کے ماننے والے لوگ وہاں پر ملیں گے۔ وہ جب کام کرتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے علوم اس کے سامنے حیران ہو جاتے ہیں۔ ریاضی دان یہ کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ کرنے سے چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تقسیم کرنے سے چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ تقسیم کر دیں اسے 2-4 لوگوں میں، کیا ہوں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ یہ ایسا گریٹ تقسیم کرتا ہے، چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ ریاضی، میتھ، وہ کہتا ہے آپ تقسیم کریں چیزیں کم ہو جائیں گی۔ یہ ایسا شخص ہے تقسیم کرتا ہے، چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تقسیم کی، بڑھ گئی، ہے نا گریٹ۔ کیمسٹری والے وہ کہتے ہیں پانی H2O فارمولا اس کا، یہ H2O کو حکم دیتا ہے، وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ کیا بن گیا؟ پانی کو حکم دیا واٹر، کیا بن گیا؟ وائن۔ وہ والی نہیں ہے جو آپ شادی بیاہ پہ پی لیتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ کرسمس پر بھی کچھ لوگ پی لیتے ہیں، یسوع مسیح نے وہ نہیں بنائی، ہے نا۔ یہ میں تھی انگوروں کا تازہ رس۔ میں نے کوشش کی انٹرنیٹ سے وہ وائن کا فارمولا، جو کیمیکل فارمولا ہے نا، جیسے پانی کا H2O، اسکولاں والا چھیتی سمجھ آئے گی جو پڑھتے ہیں، ہے نا، یہی ہے نا پانی کا فارمولا۔ تو میں نے وائن کا نا فارمولا، کیمیکل فارمولا نیٹ سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو وائن کے نا کافی سارے مختلف وہ فارمولے آئے، وہ CHOS، اب اس کی جو مقدار ہے وہ فرق۔ یہ وہ ہے جو H2O کو حکم ہی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بس پانی ڈالو نکالو، اس کا کیمیکل فارمولا چینج ہو جاتا ہے۔ کیمسٹری والے وہ ہم جب 9th-10th میں جاتے ہیں نا تو وہ ہمیں لیب میں لے جاتے ہیں، وہ فارمولے کرواتے ہیں، وہ بوتلیں ایدے چ پاؤ اودے چ پاؤ، کچھ فرق چیز بن گئی، ہے نا۔ دیکھیں یسوع مسیح کیسے چیزوں کی کیمسٹری چینج کر دیتا ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ میں یسوع مسیح کو دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے اس کی گریٹنس کو دیکھ کر۔ قانون دان قانون بناتے ہیں، موسیٰ نبی کے وسیلہ سے قانون بنے، وہ قانون یسوع مسیح نے اتنی خوبصورتی سے ان کو اور نکھارا کہ اگر وہ قانون آج دنیا پر لاگو ہو جائیں اور دنیا اس قانون کو، پہاڑی واز کو مان لے، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، نفرتیں ہی ختم ہو جائیں۔ وہ ہے بہت گریٹ، وہ بزرگ ہوگا۔ فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہا تھا کہ وہ بزرگ ہوگا۔ بھائی اور بہنوں، ہمارا خداوند یسوع مسیح بہت گریٹ ہے، مت اسے دور رہیے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ جیسے بھی ہیں آپ اس کے پاس آئیں، وہ آپ کو قبول کرے گا، اور جب آپ اس کے پاس آئیں گے وہ آپ کی زندگی میں بڑے گریٹ کام کرے گا۔ کیونکہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں کہ وہ کیسا عظیم کام کرنے والا خداوند ہے۔ دوسری بات جو فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہی، پہلی بات یہ تھی، یہ یاد رکھنی ہے کہ وہ
بزرگ ہوگا۔ دوسری بات، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میرے اسٹیچوز بناؤ، میرے بت بناؤ، میرے آگے جھک جانا، مجھے سجدے کرنا، میری تعظیم کرنا۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کے بھی دعوے کیے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، لیکن ان سارے لوگوں کے دعوے اپنے ہیں، وہ خود سے اپنے بارے میں کہتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ان کے بارے میں، وہ خود سے اپنے آپ کو ہی بنا لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایک تنظیم ہے، ایک مشن ہے، اس کو کہتے ہیں رب مشن۔ یہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ظفروال ایک جگہ ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تو آج بھی جو اس آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ رب ہے۔ خود سے اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں فرشتے نے یہ کہا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اچھا، بدروہیں بھی یہی بات کرتی تھی، بدروہوں کو بھی پتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ بھی جب یسوع مسیح کو دیکھتی تو چلا کر کہتی، اے یسوع ناصری، خدا تعالیٰ کے بیٹے، تمہیں ہم سے کیا کام؟ کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے؟ اچھا، پتا انہوں نے ہے کہ عذاب چین نہیں پانا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اچھا ایک وقت آئے گا، اس لیے وہ بدروہیں یسوع مسیح کو کیا کہہ رہی تھی کہ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے ہی عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے؟ اور اسے کہتی تھی یسوع ناصری خدا تعالیٰ کے بیٹے۔ یسوع مسیح نے کہا چپ، نکل جو اس میں سے، کیونکہ یسوع مسیح کو بدروہوں کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو فرشتے اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ بھائیو اور بہنوں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسیحی سے زندگی میں کئی بار ہوتا ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جاب جہاں پر کرتے ہیں، کام جہاں پر کرتے ہیں، محلے آس پڑوس میں، بے شمار دفعہ زندگی میں یہ سوال ہم سے ہوتا ہے کہ آپ مسیحی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم ایک مناسب جواب دے لیتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں اس کا جواب دینا نہیں آتا۔ کیا مطلب مناسب جواب دینا نہیں آتا؟ چلے کچھ نہ کچھ تو دیتے ہیں، لیکن مناسب جواب شاید اس کا نہیں آتا۔ اچھا ہے کہ ہمیں اس کا مناسب جواب دینا آ جائے، لیکن چلیں اگر کسی کو سادگی میں، کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے صحیح مناسب جواب دینا نہیں بھی آتا، تو بھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں کبھی بھی اس ایمان سے ڈاواں ڈول نہیں ہونا۔ چاہے ہمیں صحیح طور پر جواب نہ بھی دینا آئے، لیکن اس ایمان سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ ہمیں صحیح جواب دینا آئے۔ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں اور انسانوں سے پیدا ہونے والے انسان ان کے بیٹے کہلاتے ہیں یا بیٹیاں، بلکہ وہ خدا میں سے نکلا، روح القدس کی قدرت سے، کماری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ چونکہ وہ خدا سے نکلا ہے اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور یہی فرشتے نے بھی مقدسہ مریم کو بتایا تھا۔ پہلی بات کیا بتائی تھی کہ وہ، پھر سے ذرا بتائیے گا، وہ بزرگ ہوگا، اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تیسری بات، وہ ابدی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی نہ ختم ہونے والی ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، یہ اسکول کی کتاب تھی میری بیٹی کی، SST کی، تو اس میں بادشاہوں کی ہسٹری لکھی تھی، فلاں بادشاہ، پھر اس کے بعد فلاں بادشاہ، وہ اتنے سن تک رہا، پھر فلانا بادشاہ آیا، اس نے اس پہ حملہ کیا تو اس نے اس کو مار دیا، پھر وہ بادشاہ بن گیا، تو ساری تاریخ۔ دنیا میں بڑے بڑے عظیم ایسے بادشاہ ہوئے ہیں
جن کو تاریخ بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے کہ اپنے دور کے وہ بہت اچھے بادشاہ تھے، لیکن سب کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ کوئی برا تھا، کوئی اچھا تھا، کوئی کمزور تھا، کوئی طاقتور تھا، ایک بات سب میں کامن ہے کہ سب کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ ہم وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، قانون ہے، وہ کہتا ہے کہ جو صدر ہے یا جو وزیر اعظم ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنے سال تک؟ 5 سال تک، اس کے بعد ختم۔ ہاں، دوبارہ وہ الیکٹ ہو کر آ سکتا ہے۔ یسوع مسیح ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی اخیر نہیں ہے۔ وہ داؤد کے تخت پر ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بادشاہی کا کوئی اخیر نہیں ہے، آخر نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ابدی بادشاہی ہے یہ قائم ہو چکی ہے۔ تو بھی ہم ہر روز دعائے ربانی میں ایک فقرہ دعا کے طور پر کہتے ہیں، تیری بادشاہی کیا ہو؟ تیری بادشاہی آئے۔ ایسا ہی ہے نا؟ دعائے ربانی میں ہم ہر روز یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے۔ بادشاہی اس کی قائم ہو چکی ہے، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے؟ بھائیوں اور بہنوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو بادشاہی ہے وہ زمین کی نہیں ہے، کسی ایک ملک کا وہ بادشاہ نہیں ہے، کسی ایک قوم کا وہ بادشاہ نہیں ہے۔ اسے تو لوگوں نے بادشاہ بنانا چاہا جب وہ اس دنیا میں تھا، کیونکہ وہ کام ہی اتنے گریٹ کرتا تھا کہ لوگوں نے کہا ایس تو بہتر بادشاہ ساڑا کو ہو ہی نہیں سکتا، اے بادشاہ ہوئے گا تو پھر موجیں ہی ساڑیاں لگیاں رہن گیاں، وہ روٹیاں بھی کھواندا ہے، اے تے بیماراں نوں چنگا بھی کردا ہے، اے تے مردے بھی زندہ کر دیندا ہے۔ وہ بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یسوع مسیح اس زمین کے کسی ایک خاص علاقے، خطے یا ریجن کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس کی بادشاہی ہمارے دلوں پر قائم ہوتی ہے، اور جب ہم ہر روز یہ دعا کرتے ہیں نا کہ تیری بادشاہی آئے، تو یسوع مسیح نے ہمیں اصل میں یہ سکھایا کہ ہمیں ہر روز خدا سے یہ مانگنا ہے کہ ہماری زندگی پر، ہمارے دل پر اس کی مرضی ہو، اس کا اختیار ہو، اس کا قانون اور اس کا آئین ہو، ہمیں وہ کنٹرول کرے، ہماری زندگی پر اس کا اختیار ہو، ہماری زندگی پر اس کی بادشاہی ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، جب تک ہم اس دھرتی پر ہیں، ہر روز ہمیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا اور اس کے اختیار میں اپنے آپ کو دینا ہے، کیونکہ اس کی اپوزیشن میں، مخالفت میں کون ہے؟ ابلیس، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے، وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کریں جو ابلیس کو پسند ہے، وہ ہماری زندگیوں پر راج کرنا چاہتا ہے، ہمارے دل پر وہ حکومت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہر روز جو دعا کرتے ہیں دعائے ربانی میں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنے اوپر اس کے اختیار کو، اس کے کنٹرول کو مانگتے ہیں، تو پھر ضرور ہے کہ ہماری زندگی پر اس کا راج ہو، اس کی بادشاہی ہو، اس کی مرضی چلے، ہم اپنی یا ابلیس کی مرضی کو پورا نہ کریں، بلکہ ہر روز اپنی زندگی سے اس ابدی بادشاہ کی مرضی کو پورا کریں، جو اسے پسند ہے وہ کریں، اور جو اسے ناپسند ہے ہم اس سے دور رہیں۔ اور یہ وہ 3 اہم باتیں تھیں جو فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہیں۔ وہ بزرگ ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ بھائی اور بہنوں، اس دنیا کا، اس جہان کا خدا ابلیس، وہ ہم پہ بادشاہی کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کی بادشاہی یا اس کے اختیار اور کنٹرول میں نہیں، بلکہ ہر روز
यीशु के सुपुर्द अपने आप को करें, क्योंकि वो हम सबों से बेहद प्यार करता है। और ये प्यार का सबूत है कि उसने उस ग्लोरी को, उस जाहो जलाल को, उस शान शौकत को, फरिश्तों से उस ताज़ीम को, उस इबादत को, जो फरिश्ते हर वक्त उसके आगे झुकते थे, उसके हुक्म को बजा लाते थे, वो सब कुछ उसने छोड़ा, ज़मीन पर हमारे लिए आया। उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को, उसकी ग्रेटनेस को समझिए। वो आपकी ज़िंदगी में भी बड़े अजीम काम करेगा। वो आपकी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े अनोखे और जलाली काम करेगा। वो जो पानियों को मैं में तब्दील कर सकता है, वो हमें भी तब्दील करके और का और बना सकता है। आइए हम अपने आप को उसके हाथ में दे दें और हर रोज इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें कि खुदावंद मेरी जिंदगी से वो हो जो तू चाहता है और तेरी ही मर्जी मेरी जिंदगी से पूरी हो। खुदा आप सबको आज के पाक कलाम के वसीला से बरकत अता करे। आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट